بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے، سبق نمبر 98 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ سورہ آل عمران کی ابتداء الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر آیت نمبر 2 هو العزیز الحکیم تک ہوگا۔ تو یہ بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، آج ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے تو ابتدا سے۔ اور اب ہر سورت جو شروع ہوتی ہے تو اس سورت کا ماقبل کی سورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کے ساتھ سورہ آل عمران کا مختلف قسم کا ربط بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ربط یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، صرف اسی کو پکاریں گے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے گائے کی عبادت اور تعظیم، اس کی نفرت دلوں میں ڈالی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کی عبادت میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، بالکل ایسی جیسے کہ نصارہ نے آل عمران کی عبادت کی اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کو الہ بنایا۔ ایک ربط یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں فانصرنا علی القوم الکافرین فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو سورہ آل عمران میں یہ بتایا کہ وہ کون سے کافر ہیں جن کے خلاف اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہوا ہے، تو ان کا بیان ہے۔ ایک ربط یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی تمام مضامین اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، اور سورہ آل عمران میں ان تمام مضامین میں سے 4 اہم مضامین کا ذکر ہے: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی بہت سی فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 نورانی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، قیامت کے دن یہ دونوں صاحبان کی طرح آئیں گی۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے جاری ہوں گی، اور بادل کے صاحبان بادل کی طرح سایہ کیا ہوگا۔ سورہ آل عمران کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تسمیہ اس کی، تو اس سورت کے 4 رکوع میں آل عمران، عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو آل عمران کہتے ہیں۔ اب آل عمران کون تھے اس کے بارے میں 2 قول ہے۔ ایک یہ کہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا، اسی وجہ سے اس آل عمران رکھا گیا سورت کا نام۔ دوسرا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، لیکن دونوں عمرانوں کے درمیان کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ تو مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ اس صورت میں عمران کا مصداق کون سے ہیں۔ بعض کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے تو مدینہ میں نازل ہوئی۔ اگر کچھ آیت مکی ہے تو یہ اشکال نہ کیا جائے کہ یہ تو کچھ مکی ہے کچھ مدنی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے۔ اس میں 20 رکوع ہے اور 200 آیات ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران مدنیۃ وہی مئتا آیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، جی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کی بحث کیا ہے تو وہ ہم سورہ بقرہ کی شروع میں پڑھ چکے ہیں، الف لام میم۔ اگر کسی نے حروف مقطعات کی بحث دیکھنی ہے تو ہم وہاں تفصیل سے بتا چکے ہیں، اس کو دیکھ لیا جائے سورہ بقرہ کی شروع میں ہی۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی معنی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، القیوم جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت میں لفظ اللہ اسم ذات ہے، اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام کمالات کی جامع اور معنی ہے۔ الحی زندہ ہے، اس پر ہم سورہ
اللہ لا الہ الا آیت الکرسی میں بھی بات کر چکے ہیں، زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حیات کی صفت ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے۔ القیوم، قیوم کا معنی ہے کھڑا ہونے والا، تو قیام سے نکلا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے قیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں مخلوق کوئی شریک نہیں، مخلوق میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر ہستی اپنی وجود کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ دوسرا، اس آیت کو ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ عیسائیوں کے 3 عقیدے مشہور تھے، ایک تثلیث کا عقیدہ، دوسرا مسیح علیہ السلام کو خدا ماننے کا عقیدہ، اور تیسرا حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے کا عقیدہ۔ تو اللہ لا الہ الا ہو میں پہلے تثلیث عقیدے تثلیث کی نفی ہے، الحی میں مسیح کے خدا ماننے کی نفی ہے کہ ایک ہی وہ ذات ہے جو زندہ ہے، اور مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ القیوم ہمیشہ سنبھالنے والی ذات ہے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو جو بیٹا کہتے تھے اس عقیدے پر رد ہے۔ جی آگے دیکھیے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، مصدقا لما بین یدیہ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وانزل التوراۃ والانجیل اور اسی نے تورات اور انجیل اتار دیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نجرانہ کی عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس میں 60 چیدہ آدمی موجود تھے، شامل تھے، اور وفد میں 3 آدمی ایسے تھے جو ان کے سردار تھے، ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام سید تھا، اور ایک کا نام ابو حارثہ تھا۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفت و شنید کرنے لگے اور سخت تلخ باتیں کرنے لگے، اور کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے نائب تھے، اللہ کے بیٹا تھا، اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں تو ہمارے معبود ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تو زندہ و جاوید ہے، سارے جہاں کا نگہبان ہے، سارے جہاں کو رزق دینے والا ہے، اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اب تم بتاؤ، ان صفات میں کوئی ایک صفت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی ہے؟ تو اس پر جو ہے نا یہ گفتگو جو ہوئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ جی نزل علیک الکتاب، نزل علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی۔ القرآن، کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن مراد ہے۔ ملتبسا بالحق، جی بالحق جار مجرور کا متعلق نکالا ہے، اور یہ اشارہ کیا ہے کہ بالحق حال بن رہا ہے، بالحق حال بن، بالصدق بالحق ای بالصدق فی اخبارہ، یعنی اپنے خبر دینے میں، اپنے اخبار میں، پچھلی امتوں کی جو خبریں دیتا ہے اس میں سچی ہے یہ کتاب بالکل، مصدقا لما بین یدیہ، اور اپنے آگے پیچھے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، قبلہ من الکتب، اس سے پہلے جو کتابیں تھی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور نازل کیا اس نے تورات کو اور انجیل کو۔ جی تو پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ پر دین حق کو بیان کرنے والی کتاب نازل کی گئی جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جو حق اور باطل، ہدایت گمراہی کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پہلی جو آسمانی کتب گزری ہیں، نازل ہوئی ہیں، اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور ان میں سے کوئی کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، جو کوئی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، وہ سب کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ آیت دلیلی وحی بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پھر تبھی بتاتے تھے لوگوں کو، تو وحی کی دلیل ہے۔ جی من قبل هدى للناس وانذر الفرقان، من قبل هدى للناس، اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھی، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، وانذر الفرقان، اور اسی نے حق اور باطل پر فرقنے کا معیار نازل کیا، اور نازل کیا اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو۔ جی من قبل ای من قبل تنزیلہ، یعنی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اس قرآن کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدن حالم بمعنی ہادین من الضلالت، یہ ہدن بمعنی ہادن کے ہیں، اور یہ حال بن رہا ہے
اور کس چیز سے ہدایت دیتے تھے؟ من الضلالت، گمراہی سے. کن کو؟ للناس، لوگوں کو. ممن تبعہما، جو ان دونوں کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل کی اتباع کرتے تھے. تو قرآن سے پہلے یہ دونوں لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی. یہ دونوں کتابیں کون سی کتابیں؟ تورات والانجیل. وعبر فیہما بانزل وفی القرآن بنزل المقتضى للتقریر لانہما انزلا دفعۃ واحدۃ بخلافہ. ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے. صاحب جلالین ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا نزل علیک الکتاب، اور تورات اور انجیل کے بارے میں فرمایا انزل. تو اس کے لیے تنزیل اور اس تورات اور انجیل کے لیے انزال بیان کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں، مختصر سا جواب دیا صاحب جلالین نے کہ بھائی تکرار کی وجہ سے. تنزیل قرآن کے لیے اس لیے بیان کیا نزلہ کہ تنزیل کا مطلب ہے بار بار اترنا، اور قرآن کے اترنے میں تکرار ہوا کہ پہلے دفعتاً واحدتاً آسمان پر اتری، پھر 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے زمین پر اتارا گیا. برخلاف تورات اور انجیل کے کہ دفعتاً واحدتاً ایک ہی ساتھ اتاری گئی. تو اسی کو صاحب جلالین نے کہا وعبر فیہما بانزل، اور تورات اور انجیل کے بعد کو تعبیر کیا گیا انزل سے، وفی القرآن، اور قرآن کو بنزل، نزل سے. کیوں؟ المقتضى تقریر، جو کہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے. لأنہما، کیونکہ وہ دونوں انزل دفعۃ واحدۃ، یہ دونوں نزلہ تقریر کا تقاضا کرتا ہے نا، نزلہ تنزیل ہوتا ہے جو کہ بار بار اترنے کو کہتے ہیں. لأنہما، کیونکہ وہ دونوں انزل دفعۃ واحدۃ، ایک ساتھ نازل کی گئی. تورات اور انجیل جی یا ایک ساتھ ہی نازل کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات کوہ طور پر ایک ساتھ دی گئی تھی. بخلاف ہی، بخلاف قرآن کے کہ وہ تو 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. وانزل الفرقان، اور اللہ نے نازل کی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز. بمعنی الکتب الفارقۃ بین الحق والباطل، یعنی وہ کتابیں مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. وذکرہ بعد ذکر الثلاثۃ لیعم ما عداہما، اور ان تین کتابوں کے بعد فرقان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ تاکہ عام ہو جائے ان دونوں کے علاوہ اور. ٹھیک ہے، تو بعض حضرات نے الفرقان سے مراد زبور لیا ہے تاکہ چوتھی کتاب بھی اس میں شامل ہو جائے، اور بعض حضرات نے اس سے مراد قرآن لیا ہے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. جی بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ القرآن وغیرہ، قرآن کا انکار کیا اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں کا انکار کیا، لهم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز غالب علی امرہ، اپنے معاملات پر غالب ہونے والی ذات ہے. فلا یمنعہ شیء من انجازہ ووعیدہ ووعدہ، تو کوئی چیز منع نہیں کر سکتی ہے اس کو منضبط کرنے میں، قائم کرنے میں، انجاز وعیدہ، وعید کو قائم کرنے میں، وعید کو منطبق کرنے میں، ووعدہ، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے میں. ذو انتقام، بدلہ لینے والی ذات ہے. عقوبۃ شدیدۃ، یا عقوبۃ شدیدۃ، بہت سخت سا بدلہ لینے والی ذات ہے. ممن عصاہ، اس شخص سے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے. لا یقدر علی مثلہ احد، کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا ہے اس کے جیسے کوئی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کتابوں کا انکار کرنے والے کے لیے تخفیف اخروی بیان کی ہے، اور جو ان کے منکرین ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وعید کی ہے. آگے دیکھیے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتے ہیں نہ زمین میں نہ آسمان میں. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء کائن فی الارض، جی کائن فی الارض، کائن کہہ کے اشارہ کر دیا کہ فی الارض متعلق ہے بتاویل محذوف کے. ٹھیک ہے، جار مجرور متعلق بتاویل محذوف کے ہیں. فی الارض ولا فی السماء لعلمہ بما یقع فی العالم من کلی و جزئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام عالم میں واقع ہے، ایک کلی کو بھی اور ایک جزئی کو بھی. وخصہما بالذکر، آسمان اور زمین کو کیوں خاص کیا؟ اشکال ہوتا ہے کہ صرف آسمان اور زمین میں ہی اس کا علم، کلی اور جزئی چیزیں کا علم ہے. آسمان اور زمین کے علاوہ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کائنات میں،
اس کو خاص کیوں ذکر کیا؟ تو جواب دینے خصہما بذکر ازمان و زمین کا ذکر اس لیے خاص کیا لأن الحس لا يتجاوزهما، اس لیے کہ حس اس سے تجاوز ہوتی نہیں ہے، یعنی جو بھی حسی چیزیں ہیں انہی کے درمیان میں ہی ہیں۔ وہ الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ زبردست، اس کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ جی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ذات ہے، اس نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ میں کئی اندھیروں میں اپنی حکمت اور کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ بنایا، اور کئی صورتیں دی، کئی رنگ دیے اس کو۔ تو یہ صنعت کاری ارب انسان اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ ہی کی صنعت کاری ہو سکتی ہے۔ اچھا بنایا، برا بنایا، نیک بنایا، بد بنایا، خوبصورت بنایا، بدصورت بنایا، جیسے چاہا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کامل ایسی ہو سکتی ہے اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ کیف یشاء من ذکورۃ و انوثۃ و بیاض و سواد وغیر ذالک، کہ اس نے نر بنایا، مادہ بنایا، مرد بنایا، عورت بنایا، سفید بنایا، کالا بنایا، اور اس کے علاوہ اور جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے وہیں پر تصویر دی اس کو۔ لا الہ الا هو العزیز فی الملک، غالب ہے اپنے ملک میں، بادشاہی میں، الحکیم فی صنعہ، اپنے بنانے میں حکمت رکھتا ہے۔ یہ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ سورہ آل عمران کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ آپ نے کمنٹس میں لکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔